ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں۔ کہیں قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ آخر یہ کون سی جماعت ہے جس کا اہتمام قرآن نے اتنا کیا؟ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر نظر ڈالیں۔ حدیث قدسی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ وہ جماعت مقدس ہے جس کے بارے میں قرآن اہتمام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جماعت اولیاء جو ہیں ان سے ذرا ہوشیار رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے جنہوں نے دشمنی رکھی میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے جب اللہ کا ولی جب اللہ کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے جب بندہ میں کائنات خدا بندی کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ۔ اچھا ہمارے دیکھنے میں فرق ہے، ابھی ہم موبائل میں اگر دیکھیں تو جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے وہ چیز ہے تب تک دکھائی پڑے گا، لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اعلی حکم اتصالی، ایسا نہیں کہ فوراً بس دیکھا اور ختم ہو گیا، بلکہ کانٹینیو میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت غوثیت کو سلامت رکھے۔ اور میں طفل مکتب ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آئیے کسی بڑے کی بارگاہ میں چلے، ان سے پوچھیں کہ سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بانا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور کون اونچے اونچے؟ اگر ایک اونچے کا ذکر کیا جائے تو یہ وقت کم پڑ جائے گا۔ صرف ایک اونچے کے بارے میں اگر میں بتاؤں، سرکار شعیب الاولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان، ان کی شخصیت کو کون نہیں جانتا؟ آج بہت زیادہ نماز پڑھانے والے گھوم رہے ہیں تحریم لے کر کے کہ آئیے چلیے نماز پڑھیے، لیکن اپنے جماعت سے ایک بھی نمازی ایسا دکھا نہیں سکتے جس کا سرکار شعیب الاولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان نماز کی پابندی کر کے دکھائے۔ ایسی بڑی بڑی شخصیتیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے میرے غوث پیدا کرے غافل کی مغلوب گما تو ہے، اور پرے ہے چرخ نیل فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں۔ تو یہ وہ کارواں ہے کہ جس کی گرد راہ یہ ستارے بن جائیں۔ اور یقیناً آج ابھی اس سے پہلے ایک مجلس میں ہم لوگ آئے، وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ لوگ اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے چلتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے ہمارا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نظر یکساں نہیں ہوتی اور بشر یکساں نہیں ہوتے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، ایک اللہ کا ولی بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا ایک اللہ کے ولی کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم بھی سانس لیتے ہیں اور اللہ کا ولی بھی سانس لیتا ہے، ہمارے سانس لینے میں اور اللہ کے ولی کے سانس لینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اگر اپنی سانس کی ہوا اگر کسی جلتے ہوئے چراغ پر ڈال دیں اور ہم آپ سے سوال کریں کہ اس چراغ کا کیا حال ہوگا، تو آپ کا جواب ہوگا کہ وہ جلتا ہوا چراغ بجھ جائے گا۔ لیکن واہ علامہ اقبال کہتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنی کھلی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے، ایک اللہ کا ولی اپنی نگاہیں بند کر کے دیکھ لیا کرتا ہے۔ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق،
آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور آج اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار ولایت، ان کے دیکھنے کا کیا عالم رہا ہوگا۔ آج ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور دنیا کے کسی اور خطے کو اگر دیکھنا چاہیں تو نہایت ہی آسانی کے ساتھ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے، اپنے موبائل کے اینڈرائیڈ موبائل کو کھولنا ہے، اس میں ایپ کھولنی ہے، اور اس میں دنیا کے جس خطے پہ اگر ہم کلک کریں گے وہ خطہ ہمارے سامنے کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کی اگر کسی کتاب کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب اپنے گھر میں ہم بیٹھ کر کے اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی لائبریریوں کو ایک کلک پر دیکھ سکتے ہیں۔ جامعۃ الازہر میں کیا نصاب چل رہا ہے ایک کلک پر ہم جان سکتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں کا نصاب کیا ہے، وہاں کی لائبریری میں کون کون سی کتابیں رکھی ہیں، اب ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے موبائل سے ہم فوراً اس لائبریری سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آج اللہ نے انسان کو وہ عقل عطا فرمائی ہے کہ انسان دنیا کے ایک خطے میں بیٹھ کر کے دوسرے خطے کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے میں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آج سے برسوں پہلے انہوں نے دنیا بھر کی ترقیات کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا بل علی راسی وعینی، تو یہ مصطفیٰ رضا خان آپ کی بارگاہ میں کس طرح خراج عقیدت پیش کرے؟ اگر کہے گا تو صرف یہی کہے گا، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم ہو۔ یہ اچھا، اگر ہم جتنی بات مان لیں یقیناً نوازش ہوتی ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کون سا اللہ کا ولی؟ سرکار نے میرے فرما دیا کہ یہ قدم ناز تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو سب نے سر جھکا کر کے اس بات کو کہا۔ اچھا، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرط عقیدت میں اپنا سر جھکا کر کے جب یہ کہا بل علی راسی وعینی، تو بھائی جب ظاہر بات ہے جب فرط عقیدت میں جو جذبہ بڑھتا چلا گیا اسی طرح سے انعامات بھی بڑھتے چلے گئے۔ جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر کے بل علی راسی وعینی کہا تو صرف حضرت خواجہ غریب نواز کو ولایت نہیں عطا کی گئی بلکہ انہیں سلطان الہند بنا کر کے ہندوستان کا راجہ بنا دیا گیا۔ اور جب حضور مفتی اعظم ہند نے یہ بات کہی کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تو ان کو صرف مفتی نہیں رہنے دیا بلکہ ہندوستان کا مفتی اعظم بنا دیا۔ اور میں غوث اعظم کے بارے میں کیا کہوں، سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ ما منہا شہور او دہور تمر وطن قضی الا اتانی، یہ جو ایام و لیالی تم دیکھ رہے ہو نا، یہ جب تک میری بارگاہ میں حاضر ہو کر کی اجازت نہیں لے لیتے گزرتے نہیں۔ سرکار غوث اعظم کا حال ہے، ان کی ایک کرامت کو بتا دوں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور میرا تو ایسی خانقاہ سے رشتہ ہے کہ سرکار شعیب الاولیاء کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں جب بچے پیدا ہوئے تو آدمی ہوتا نہیں کہ جب کسی سے متاثر ہوتا ہے، بھائی کوئی کسی کرکٹر سے متاثر ہو گیا تو آدمی نے اپنے بچے کا نام کسی کرکٹر پہ رکھ دیا، کوئی کسی ایکٹر سے متاثر ہوا تو اپنے بچے کا نام کسی ایکٹر پہ رکھ دیا، کوئی کسی بزرگ سے متاثر ہوا تو اس نے اس کا نام اپنے اسی بزرگ کے نام پر رکھ دیا، کوئی کسی پیر سے متاثر ہوا تو اپنا نام کسی پیر کے نام پر رکھ دیا۔ لیکن جب اس محبت میں عقیدت شامل ہو اور یہ عقیدت کمال کو پہنچ جائے تو آدمی اس بزرگ کے نام پر نام نہیں رکھتا بلکہ ان کی غلامی میں دے دیا کرتا ہے۔ تو سرکار شعیب الاولیاء علیہ رحمت الرضوان کے گھر میں جب بچے پیدا ہوئے تو سرکار شعیب الاولیاء علیہ رحمت الرضوان نے اپنے ہر بچے کا نام غلام عبد القادر رکھا۔ حضرت تشریف فرما تھے، حضرت کا نام غلام عبد القادر، اور سب کا نام اول ثانی ثالث رابع کے ذریعے کیا نام ان کے درمیان قیاس کیا جاتا ہے۔ غلام عبد القادر سیف اللہ اول، غلام عبد القادر سیف اللہ ثانی، غلام عبد القادر سیف اللہ ثالث، غلام عبد القادر سیف اللہ رابع، سب کا نام غلام عبد القادر رکھا، سب کو سرکار غوث اعظم کی غلامی میں دے دیا۔ تو سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ سن لو، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ شہزادہ حضور شعیب الاولیاء تشریف فرما ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ رہتا تھا، اور نماز کی پابندی کیجیے، بس یہی میرا ایک پیغام ہے آپ لوگوں کو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شخصیت، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جب جامع مسجد جایا کرتے تھے ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی،
کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی چبو دستار کو ہاتھ لگا کر کے تبرک حاصل کر رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے یہ سوچا کہ اگر بھیڑ اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو عبد القادر کو مسجد جانے میں تکلیف ہو سکتی ہے، میرے پروردگار اس بھیڑ کو تھوڑا کم کر دے۔ آپ کو جان کر کے یہ حیرانی ہوگی کہ میرے غوث اعظم کسی مرید سے یا کسی چاہنے والے سے کہنے نہیں گئے تھے کہ اب دوسرے ٹائم سے بھیڑ نہ لگانا، لیکن وہ غوث اعظم کی دعا تھی، رد کیسے ہو سکتی تھی؟ دوسرے ہی ٹائم سے بھیڑ کم ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ خواب میں بلی کو چھچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ کچھ اس وقت بھی حضرت کے مخالفین موجود تھے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ عبد القادر کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ درجہ بدرجہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ کہ پہلے بہت زیادہ بھیڑ لگا کرتی تھی، اب بھیڑ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی کہ کسی بھی مخالف نے میرے غوث اعظم سے یہ آ کر کے کہا نہیں، لیکن وہ غوث ہی کیا جو دلوں کے حوال کو نہ جان لے۔ سرکار غوث اعظم جان گئے کہ کچھ لوگ اپنے دلوں میں اس طرح کے برے خیالات لے کر کے آئے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ سرکار غوث اعظم نے ملنے والوں کے دلوں پر ایک توجہ کی نگاہ ڈالی اور فرمایا ہے میرے پروردگار بھیڑ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دے، مخالفین کو کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر کیا تھا؟ دوسرے ہی وقت سے بھیڑ بڑھتی گئی اور جب بھیڑ ایک مجمع کی شکل اختیار کر گئی تو سرکار غوث اعظم نے پوری عظمت غوثیت کی تمطراق کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے بارے میں اپنے دلوں میں برے خیالات لے کر کے نہ آیا کرو۔ میرا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے عطا سے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں جس کا دل چاہوں اپنی طرف پھیر لوں اور جب جس کا دل چاہوں اپنی طرف سے پھیر دوں۔ جب اسی کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو پکار اٹھے کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے بھی ایسا کی، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تو یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے کہ جتنا بیان کرتے جائیے سنتے ہی چلے جائیں گے، دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ یہ صرف ولی نہیں بلکہ تاجدار ولایت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان غوثیت سے مالا مال فرمائے، فیضان حضور شعیب الاولیاء سے مالا مال فرمائے۔ بس میں انہی دعائیہ جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوا ہے۔ آپ شروع کروا دیں، میں پڑھوا دوں گا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یا سید یا سلطان یا بادشاہ یا مخدوم یا خواجہ یا محبوب یا محب الفقراء والمساکین یا غوث الثقلین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی اشفع یا ولی اللہ کن واسطہ بینی و بین اللہ. یا سید محی الدین اغثنی شیئا للہ. یا محی الدین اغثنی شیئا للہ. یا سید محی الدین اغثنی شیئا للہ. یا سید محی الدین یا سید محی الدین اغثنی. 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 یا سید محی الدین اغثنی شیئا للہ. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله سيدنا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل